باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں. یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالی کے قول، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. یعنی مومنین کے درجے اور علماء کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. یا تو دنیا میں فرمائے گا یا آخرت میں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مومنین اور علماء کے درجے کو بلند فرمائے گا، دنیا میں یا آخرت میں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. وَقَوْلِهِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے علم میں اضافہ فرما. باب من سئل علما فهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. یہ باب ہے اس بیان میں، من سئل علما، جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی، جس سے علمی بات پوچھی گئی اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہے، اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہے. فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، تو وہ اپنی بات کو پورا کرے پہلے، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، پھر وہ سائل کا جواب دیتے ہیں. کوئی مفتی اپنی بات میں مشغول ہے، اس میں کسی نے سوال کیا تو مفتی کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے اپنی بات کو پورا کر لے، جو لوگوں سے بات کر رہا ہے، بعد میں اس کے سوال کا جواب دے. باب من سئلا، یہ باب ہے اس بارے میں جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی، وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، اور وہ مفتی اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہے، تو مفتی کیا کرے؟ پہلے وہ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، وہ اپنی بات کو پورا کر لے، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، پھر وہ سائل کا جواب دے. یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، عن ابی ہریرہ، یہ حدیث مروی ہے حضرت قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی مجلس یحدث القوم. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس درمیان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس درمیان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں یحدث القوم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھا؟ جاؤ اعرابی، اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس آئے. ایک اعرابی آپ کے پاس آئے. نبی کائنات صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس آئے. فقال متی الساعۃ، ان اعرابی نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے. گفتگو فرماتے رہے. سائل کا جواب نہیں دیا، گفتگو فرماتے رہے. سائل نے کیا کہا ہے؟ متی الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے. سائل کا جواب نہیں دیا. فقال بعض القوم سمعا ما قال فکرہا ما قال، تو بعض صحابہ کرام نے کہا حضور نے سنا جو سائل نے کہا، جو اعرابی نے کہا حضور نے سنا، جو عربی نے کہا، لیکن حضور نے ناپسند کیا جو اعرابی نے کہا. اس کے سوال کو ناپسند کیا، اس لیے جواب نہیں دیا. بعض صاحب اکرام نے یہ سمجھا. فقال بعض القوم، بعض صحابہ کرام نے کہا سمع ما قال، حضور نے سنا جو اعرابی نے کہا لیکن حضور نے جواب نہیں دیا. فکرہا، لیکن حضور نے ناپسند کیا جو اعرابی نے کہا. وقال بعضهم، بعض صحابہ کرام نے کہا بل لم یسمع، بلکہ حضور نے سنا ہی نہیں، اس کے سوال کو سنا ہی نہیں. حتی اذا قضا حدیثہ، جب حضور نے اپنی بات کو پورا کر لیا. حضور نے جب اپنی بات کو پورا کر لیا. صحابہ کرام کے ساتھ بھی گفتگو فرما رہے تھے. جب حضور نے اپنی گفتگو پوری کر لی، قالا، حضور نے فرمایا اینا اراہ السائل عن الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جب پوری گفتگو کر لی تو حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ قالا، اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، جی ہاں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. قالا، اعرابی نے کہا ہاں انا، جی ہاں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. جب حضور نے اپنی گفتگو جو صحابہ کرام کے ساتھ فرما رہے تھے، جب گفتگو مکمل کر لی تب پوچھا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ قالا، ان اعرابی نے کہا جی ہاں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. قالا، حضور نے فرمایا
فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔ اب جواب دیا حضور نے. حضور نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں، جب امانتیں ضائع ہو جائیں تو تم قیامت کا انتظار انتظار کرو. کرنا. حضور نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں، جب امانت اٹھ جائے، ضائع مطلب کیا؟ امانت اٹھ جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. فقال، اعرابی نے کہا کیفا اذاتھا، امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ قالا، حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. حضور نے فرمایا جب دینی امور نااہل کے سپرد کر دیے جائیں، جب دینی امور تو تم قیامت کا حضور نے فرمایا جب دینی امور نااہل کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. دینی امور، منصب تدریس، منصب امامت، منصب خطابت، منصب افتاء جب نااہل سنبھالنے لگیں، جب نااہل سنبھالنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے کیا؟ جب دینی امور نااہل نااہل کے سپرد کر دیے جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو. منصب تدریس پر نااہل ہو جائیں. امامت آج کے دور میں موٹیویشنل چل رہے ہیں جگہ جگہ، آج کل یہ علامت پیدا ہو گئی، اسی قیامت کی علامت پیدا ہو گئی. منصب خطابت پر نااہل بیٹھ گئے، بڑا بڑا جاہل خطیب بن گیا. منور زماں ہے ایک، شاید حیدرآباد کا ہے، وہ بہت جو ہے ٹانگ اڑاتا ہے ان چیزوں میں. نہیں وہ موٹیویشنل ہے. مسجد کے متولی، مدرسے کے متولی نااہل ہو گئے. فانتظر الساعہ، کہ تم قیامت کے انتظار کرو. خطیب نااہل بن گئے، امام نااہل بن گئے، مفتی نااہل بن گئے، قاضی نااہل بن گئے. وہ تو چلو حضرت کچھ ہیں، ایک لڑکا وہ نیا ہے، اس کا نام تحسین ہے، وہ قاضی بن گیا، کیا کہاں گا؟ کہیں کا بن گیا ہے. اچھا. کوئی تحسین ہوا. تو امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دینی امور نااہل کے پاس چلے جائیں فانتظر الساعہ، سمجھ لو قیامت قریب ہے. باب من رفع صوتہ بالعلم، یہ باب ہے اس بارے میں جس نے اپنی آواز کو بلند کیا بالعلم، کوئی علم کی بات بتانے میں، جس نے اپنی آواز کو بلند کیا کوئی علم کی بات بتانے میں، علم کی بات بتانے میں بلند آواز سے کہا.
اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. کبھی کبھی آدمی کیا ہے بلند آواز سے کہتا ہے اس کی عظمت. یہ باب ہے اس بارے میں جس نے اپنی آواز کو بلند کیا علم کی بات بتانے میں. یہ حدیث مروی ہے ان عبداللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے، جلیل القدر صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو. قال تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا. حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضور ہم سے پیچھے رہ گئے. تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا. کیسے سمجھا ہوگا اس کا؟ ہم لوگ نبی کائنات کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو حضور ہم سے پیچھے رہ گئے. وَقَدْ أَرْحَقَنَا الصَّلَاةُ، اور نماز ہم سے مؤخر ہو گئی. نہیں، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْحَقَنَا الصَّلَاةُ. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضور ہم سے پیچھے رہ گئے تو حضور نے ہم کو پایا اس صورت میں کہ نماز ہم سے مؤخر ہو گئی. نماز ہم سے فَأَدْرَكَنَا، تو حضور نے ہم کو پایا، حضور ہم سے آ کر ملے اس حال میں کہ نماز ہم سے. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کرنے لگے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم لوگ اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے. اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے. فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو حضور نے بلند آواز سے کہا، بلند آواز سے ندا دی، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مرتين أو ثلاثة. تو ہم لوگ وضو کرنے لگے اور ہم لوگ اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے تو حضور نے بلند آواز سے کہا، ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہو. کیا فرمایا؟ ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہو. ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہو. حضور نے بلند آواز سے فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہو، ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہو. حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ اکرام نبی کائنات کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. پیدل چل رہے تھے تو حضور تھوڑا سا پیچھے رہ گئے چلنے میں. حضور پیچھے رہ گئے. نماز عصر کا ٹائم نکل رہا تھا، بالکل 2-3 منٹ رہ گئے تھے.
تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی جو ہے پیروں پر مسح کیا. مسح سے یہاں مراد یہ پیروں کو ہلکا دھویا, پیروں کو ہلکا دھویا, ایڑیاں خشک رہ گئی, ایڑیاں خشک رہ گئی. تو اس وقت حضور نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہو. یعنی ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں اس سے نماز نہیں ہوگی, اس سے نماز نہیں ہوگی. جو تم نے ہلکے پھلکے پیر دھوئے ہیں, ہلکے پھلکے پیر دھوئے ہیں, ان سے نماز نہیں ہوگی. وضو میں پیر کا دھونا ایک حصہ بھی باقی نہ رہے فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. تو ان صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی ہلکے ہلکے پیر دھوئے, اس سے ایڑیاں کیا ان کی رہ گئی؟ خشک رہ گئی. تو حضور نے فرمایا ایسی ایڑیوں سے نماز پڑھو گے ایسی ایڑیاں تو جہنم میں جائیں گی, ایسی ایڑیاں تو جہنم میں جائیں گی. تو حضور نے بلند آواز سے فرمایا علم کی بات بتانے کے لیے. کیا فرمایا؟ ویل للعقاب من النار. ایڑیوں کے لیے دوزخ کا جہنم کا عذاب ہو. 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ. ویل, ویل جہنم میں, ویل للمصلین ہے, ویل جہنم میں ایک وادی ہے. جہنم کی ایک وادی ہے, کی وادیوں میں ایک وادی ہے ویل, جس میں اگر پہاڑ بھی ڈالا جائے تو پہاڑ بھی اس کی گرماہٹ سے پگھل جائے. جس میں پہاڑ بھی ڈالا جائے تو پہاڑ بھی اس کی گرماہٹ سے پگھل جائے. ایک قول یہ ہے کہ ویل جہنمیوں کے پیپ کو کہتے ہیں, پیپ, جہنمیوں کے پیپ کو کہتے ہیں. ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہو. بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا. تو کوئی علمی بات بتانا ہو تو بلند آواز سے آدمی کو کہہ سکتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو میں ہلکا پھلکا پیر دھونا, ہلکے پھلکے ہاتھ دھونا, ہلکے پھلکے منہ دھونا, ان سب کے لیے ویل ہے. یعنی ان سے نماز نہیں ہوگی. اعضائے وضو کا کوئی بھی حصہ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا اس کے لیے کیا ویل ہے. ایسے وضو سے نماز چلو.